بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ راستوں کے حقوق کے بارے میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 احکامات سنے تھے کہ ایک تو راستے میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے، اور اگر پھر بھی کسی کا راستے میں بیٹھنا یا کھڑا ہونا ضروری ہو تو پھر اس کے احکامات یہ ہیں کہ اپنی نگاہ کو جھکائے اور راستے میں سے اذیتوں والی چیزوں کو دور کرے اور آنے جانے والوں کو سلام کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائی کے کاموں سے منع کرے۔ آج اسی ضمن میں آج کے درس کی شامل حدیث صاحب مشکات نے مشکات شریف میں شرح السنہ اس کو تخریج کیا، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا خیر فی جلوس فی الطرقات۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر کی بات نہیں۔ یعنی محسوس یوں ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی شخص کا راستے میں بیٹھنا پسند نہیں، اور فرماتے ہیں کہ راستوں میں بیٹھنے میں کوئی بھی بھلائی نہیں، الا لمن حد السبیل۔ آج ایک ہم نیا حق اور حکم سنیں گے، مگر اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو راستہ بتائے۔ بعض اوقات کوئی مسافر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی منزل پہ جانا ہوتا ہے اور منزل کا صحیح معلوم نہیں ہوتا، تو راستے میں کھڑے بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ بعض علامتیں بتا کر اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے میں کوئی خیر کی بات نہیں، بھلائی نہیں، اول اس سے بچنا چاہیے راستوں میں بیٹھنے سے۔ اگر کوئی بیٹھا تو وہ 5 حق پورا کرے، اور آج 2 حکم نئے ہم اس میں سنیں گے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی راستہ پوچھے تو اس کو درست راستہ بتانا چاہیے۔ اگر کوئی مسافر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مسافر کی تھکاوٹ، سامان، بوجھ، اور پھر وہ ہم سے راستہ پوچھے اور ہم اس کی مزید مصیبت اور مشقت اور تکلیف میں غلط راستہ بتا کر اضافہ کر دیں، اس سے یہ درست طرز عمل نہیں۔ اگر کسی نے ہم سے راستہ پوچھا تو اس کو نبی پاک کے فرمان کی روشنی میں صحیح راستہ اس کو بتانا چاہیے۔ یہ دنیاوی راستے ہیں، یہ دنیاوی منزلیں ہیں، عارضی راستے ہیں اور عارضی منزلیں ہیں۔ وہ ایک اللہ کے ولی اور ایک فقیر بیٹھے تھے نا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے کروڑ جانا ہے، جیسے پاکستان میں ایک جگہ کا نام ہے کروڑ پکا، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے کروڑ جانا ہے، تو بزرگ فقیر اللہ کے ولی نے انہیں فرمایا کہ کروڑ جانا ہے کہ توڑ جانا ہے۔ تو کئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اس کائنات میں ہم انسانوں میں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، اصل راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اصل راستے سے گم ہوئے ہیں۔ کوئی نماز کے راستے سے دور ہے، کوئی روزے کے راستے سے دور ہے، کوئی زکوٰۃ کے راستے سے دور ہے، کوئی حج کے راستے سے دور ہے، کوئی توحید و رسالت کے عقیدے کے راستے سے دور ہے۔ اپنے ماں باپ، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، بھانجوں، بھتیجوں، دوستوں، ہمسایوں کو اللہ کا راستہ دکھائیں اور انہیں جنت کی طرف لے کر چلیں۔
دعوت دیں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر کی بات نہیں، مگر اس شخص کے لیے جو راستہ بتائے۔ پہلا حق ورد تحیہ، اور سلام کا جواب دے، وغض البصر، اور اپنی آنکھوں کو جھکائے، وَآنَ عَلَى الْحَمُولَةِ۔ یہ ایک نیا حق آج ہم سنیں گے کہ اگر کوئی راستے پہ مسافر ہو تو اس کا بوجھ، اس کا وزن اٹھانے میں اس کی مدد فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر اس کے پاس کوئی بوجھ ہے، کوئی وزن ہے، کوئی گٹھڑی ہے، اس کو باندھ دیں، اس کو اٹھانے میں اس کی مدد کریں۔ تو دو نئے حق آج ہم نے راستے میں بیٹھنے کے سن لیے، لوگوں کو درست راستہ بتانا، اور اگر ان کے پاس بوجھ یا وزن ہو اس کے اٹھانے میں ان کی مدد فرما دینا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی تہذیب کے لیے، انہیں مہذب بنانے کے لیے، ایک تعلیم عطا فرمانے کے لیے، تربیت ان کی فرمانے کے لیے یہ راستے کے حقوق مقرر فرما دیے۔ بس اول راستوں میں کھڑا ہونے سے، بیٹھنے سے بچنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتیں، آداب، احکامات سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔